أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم آپ سبھی پر، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے بچوں پر، سبھی پر خاص رکھے، سارے مسلمانوں پر، اور اس راستے پر چلاتے رہیں جو کہ ہمیں اللہ کی رضا اور ہمارے اصل گھر جنت کی طرف لے کر جائے. آمین یا رب. چلیں، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البروج شروع ہوئی ہے. پچھلی تفسیر لیٹ آنے کی وجہ سے لوگوں کے ہوم ورک لیٹ ہوئے ہیں، تو چلیں انشاءاللہ دیکھ لیں گی. سسٹر عظما سے آپ لوگ جو بتائیں گی وہ ویسا کر لیتی ہیں الحمدللہ. تو کسی کا اگر لیٹ ہے تو وہ ان سے بول کے اور پھر اپنا سبمٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ سبھی کے لیے خاص دعائیں رہتی ہیں کہ جو لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دے، ان کو صحت عطا کرے، اور یہ چیز ان کا کبھی بھی جو ہے وہ رکے نہیں. کیونکہ خود ہمیں جب معلوم ہے کہ ایک چیز کی اہمیت، لگن، محبت سبھی کچھ جب حاصل ہو جائے اور اس کے بعد پھر کسی وجہ سے صحت ہو یا اور بھی کوئی ریزن ہو، اگر کام چھوٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے بہت، یا پھر شروعات میں تکلیف ہو کے پھر انسان اسی سب چکروں میں پڑ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس بہترین چیز کی طرف آ کے پلٹنے والوں میں کبھی شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوب بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جائے اور جلد سے جلد اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے کہ حق کی وصیت کرنے والا بنائے، اس کو آگے پہنچانے والا بنائے. آمین. چلیں تلاوت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ایک قصہ ٹائپ اور بہترین اچھی سورہ ہے یہ سمجھنے کے لحاظ سے. اس کی میننگ پھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، یہاں سے بھی بہت ہی اچھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں باتیں شروع ہوتی ہیں. تھوڑا سا آسان ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی انشاءاللہ. تو آپ لوگ کافی سارے ورڈ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیکھ چکی ہیں. تو اللہ کرے کہ اب ورڈ ٹو ورڈ جو ہے جیسا کہ ماشاءاللہ یہ چیز آ چکی ہے کہ جو چیز گزر رہی تھی بار بار وہ الحمدللہ آپ بار بار بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. اذ ہم علیہا اتنا ماشاءاللہ آپ سبھی کو آ رہا ہے. تو جو یہ چیزیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہی ہوتی جا رہی ہیں. تو جب ہم کسی چیز کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، تو دیکھیں اسے ہی کہتے ہیں اللہ کی مدد آنا. کیا جو شروعات میں ویری فرسٹ آپ کو تھا، آپ کو بلینک دیکھ کے بھی کتنا زیادہ لگتا تھا کہ ارے پورے پیج میں لکھنا ہے، یہ بھی لکھنا ہے، سینٹینس بھی لکھنا ہے، لیکن اب وہ چیز میں ایک لگن، محبت اور اسپیڈ، اللہ کی مدد سبھی کچھ انشاءاللہ ضرور نظر آتی ہوگی. اور سبحان اللہ کافی سارے ایسے ورڈ ہیں جو پتہ چل گئے ہیں. چلیں اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. واو قسم کے لیے ہے، السما آسمان. جی عریج بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم یہ جو سورہ غاشیہ ہے یہ مکی ہے مدنی ہے؟ سورۃ الغاشیہ جی اچھا اس سے پہلے والی سورہ جی مکیہ ہے. مکی. اور یہ والی بھی سورہ اعلیٰ سورہ اعلیٰ مکی ہے، یہ مدنی ہے. مکی ہے مکی ہے. چلے ہماری کھلی نہیں. ٹھیک ہے مکی بتا دیجیے. استاذہ ابھی تک صرف سورہ بینہ مدنی سورہ میں گئی ہے، باقی سب مکی آ رہی ہیں. ہاں یہ مکی ہے. جی ہم اپنے اسٹارٹنگ میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر اوکے. اور سورہ طارق بھی مکی ہے نا؟ جی میں نے بتایا کہ صرف ایک گئی ہے ادھر، باقی ساری مکی ہیں. چلیں اوکے ورڈ لکھنا شروع کیجیے جن کے شروع تھوڑا سا اگر آگے پیچھے بھی ہوں تو آپ لوگ اپنے واٹس ایپ پر جو آیا اس سے میچ کرتے رہیں. جی قسم ہے آسمان کی، ذات البروج. بتا پائیں گے آپ لوگ ذاتی کیا ہے اس میں؟ والا بارک اللہ فیک. ذو، ذی اور ذاتا یا پھر ذاتی، یہ سارے جو ہیں اس میں جو یہ والے ورڈ آ رہے ہیں اس کے الحمدللہ ہم لوگ اچھے سے سیکھ گئے ہیں کہ والا. تو چلیں سبحان اللہ آسمان کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کی کوئی صفات آگے بیان ہوئی ہے کہ وہ اس طرح والا ہے. برجوں والے آسمان کی قسم. البروج کو برج لکھ دیجیے آپ لوگ. اردو میں بھی بروج ہوتا ہے تو اس کو سمجھیں گے کہ بروج کس کو کہا گیا ہے، وہ تفسیر میں انشاءاللہ پتہ چلے گا. برج ویسے محل، قلعے اس طرح کو یا کہا جاتا ہے، ورڈ کی میننگ یہ ہے. لیکن یہاں پر جو ایک ٹائم پیریڈ اور ایک منزلیں بنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آ گیا تو وہ تفسیر میں آئے گا. ورڈ کی میننگ آپ برجوں ہی لکھ سکتی ہیں، بروج برج کی جمع ہے. اور ویسے محل اس کو کہتے ہیں، یا قلعے یا ٹاورز، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہاں پر اس سے مطلب ہے دوسری چیز بیان ہوئی، برج ہی لکھیں آپ. برجوں والے آسمان کی قسم. والیوم الموعود، والیوم جو تو ہم لوگ کو معلوم ہے کہ الیوم جو ہوتا ہے دا ڈے، تو وہ کون سا ڈے ہوتا ہے؟ موعود میں وعدہ کیا ہوا ہے. وعدہ واو
عین اور دال اس کے اندر آئے گا. وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. آپ لکھیے وعدہ دیے ہوئے یا وعدہ کیے ہوئے, الیوم کے نیچے لکھیے دن, اور وعدہ کیے ہوئے دن کی, یعنی آپ جب جملہ لکھیے تو لکھیے اور وعدہ کیے گئے دن کی قسم, یا صرف ہاف بھی لکھ سکتی ہیں کہ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا. اور شاہد و مشہود, شاہد کے بارے میں لکھیے حاضر ہونے والا, حاضر ہونے والے. وٹنس کہتے ہیں نا, جو شہادت دینا, گواہی دینا, تو جو وٹنس کسی چیز کے اوپر کوئی ہو اس کو کہتے ہیں کہ ہاں شاہد. تو حاضر ہونا اور حاضر ہونے والے کی, و مشہود اور حاضر کیے گئے کی. جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ سیم ہی روٹ ورڈ پہ بنا ہوا ہے, لیکن حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے دونوں کی قسم کھائی گئی ہے. تو کیا چیز حاضر کی گئی تھی, کیا چیز سامنے تھی؟ مشہود, شاہد, گواہ یا وٹنس, یا سامنے آنکھ کے سامنے ہونا جو بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گواہ, وٹنس, شاہد, سب کچھ. انشاءاللہ تفسیر میں پتہ کریں گے. ورڈ اب اس کا یہی لکھ لیجیے. قتلا, اب یہاں سے شروع ہو گیا. یہ 3 قسمیں ہیں, اس کے بعد سے اس کا جواب. قتل اصحاب الاخدود. قتلا مانے برباد ہو گئے, قتل کر دیے گئے. ویسے ایگزیکٹ اس کی ورڈ کی میننگ قتل ہی ہوتا ہے, لیکن قتل اصحاب الاخدود یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ہلاک کیے گئے, یا تفسیر میں آیا ہوا ہے کہ لعینا, لعنت کی گئی. قتلہ کے میننگ آپ لکھیے ہلاک. اصحاب الاخدود, اصحاب بھی ہم لوگ کے پاس جیسے صاحب کسی بھی کوئی بھی ہوتا ہے, تو اگر نارمل دکان والا بھی ہو تو اسے کہتے ہیں صاحب الدکان. تو والا ہمارے فرس اس میں ایڈ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ اصحاب, صاحب یہ سب جانتے ہیں کہ کس لیے یوز ہوتا ہے. ساتھی اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ اخدود والے بن جائے گا, ٹھیک ہے, ہماری زبان میں یہ والے بن جائے گا. لیکن یہ ذاتا والا جو تھی, جو چیزیں چل رہی تھی, یہ وہ میننگ میں نہیں ہے. یہ صاحب کسی ایک کو کہتے ہیں, کسی انسان کو. کوئی بھی, ہم لوگ بھی کبھی کہتے ہیں, آپ نے اگر دھیان دیا ہو کہ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں دروازے, یعنی کہ کوئی لوگ, انسان, اس طرح کی بات تو ہوتی, اسے کہتے ہیں. تو اصحاب الاخدود جیسے اصحاب الفیل تھا تو ہاتھی والے ہو گئے, تو اصحاب الاخدود یعنی کہ خندق والے. خندق کہتے ہیں کسی گہرے گڈھے کو کھدے ہوئے کو خندق کہتے ہیں. اخدود خندقوں والے لوگ ہلاک کیے گئے. یہ سینٹنس بنے گا ہلاک کیے گئے خندق والے. خندقوں ہے پلورل لکھا, خندقوں والے کرتے ہیں جو بھی جیسے آسان. النار, نار مانے آگ. ابھی یہ بھی ذاتی ہے اور آسمان بھی ذاتی تھا, تو دونوں ہی فیمیل کے اوپر لکھے ہیں. ذات الوقود, کیسی والی؟ ایندھن والی. وقود جو ہے ایندھن, ایندھن یعنی فیول کسی چیز کا, جس سے کوئی چیز چل رہی ہو اسے ایندھن کہتے ہیں. تو لکھیں ذات الوقود, ایندھن والی. اذان بات کنٹینیو کر. ہم لوگ تھے اذ ہم علیہا, یہ سارے آپ کو معلوم. اذ مانے جب, اذا مانے بھی جب ہوتا ہے. اذ جب. یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں اردو میں اس کے نیچے جب کی انہوں نے لکھ دیا ہے. اب ہمارے سینٹینس میں جب کی ہوگا, میننگ میں لکھیں جب, اور کی جو ہے وہ بریکٹ میں. کچھ خاص ایکسٹرا ہمارے سینٹینس میں ایڈ ہو رہا ہو تو آپ اس کو بریکٹ میں یا سلیش بنا کے کیسے بھی آپ لکھ لیا کریں, کہ یہ بھی اس کے اردو میں معنی بن رہے ہوتے ہیں. اذ جب, ہم وہ سب, علیہا الگ الگ کیجیے, علی مانے پر, ہا مانے اس, قعود بیٹھے تھے. قعود اور مقعد یا
اس طرح کے سارے بیٹھنے، سیٹ، ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ ان کی میننگ ہوتی ہے بیٹھنا. تو یہاں پر بیٹھے تھے کیجیے. جملہ لکھیے. جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے. وَهُمْ اور وہ سب علی پر. ما یفعلون، ما یہاں پہ جو میں آئے گا یا واٹ کی میننگ ہے کہ واٹ ایور جو لوگ وہ لوگ کر رہے تھے، واٹ ہی لکھیں جو کہ ہماری اردو میں جو ہو جائے گا. یفعلون میں فا عین لام مین ورڈ ہے اس کا، یا تھرڈ پرسن کے لیے لگا ہوا آگے، واو نون جمع کے لیے، یعنی کہ وہ سب جو کر رہے تھے. بالمؤمنین، بی مانے ود، المؤمنین مومنوں کے ساتھ. شہود، شہود وہی ہے جو پر شاہد مشہود. شہود دیکھیں آپ اتنی دیر میں شاہد کے شہادہ کے کتنے سارے الگ الگ وہ صیغے فارمولا میں آتے جا رہے ہیں اور سب کا ایک ہی میننگ ہے. شہود دیکھ رہے تھے، وٹنس تھے، گواہ تھے، دیکھ رہے تھے، حاضر تھے، سب آ جائے گا اسی کے اندر. اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. کنارے پہ بیٹھے تھے خندقوں کے اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. وما اور نہیں، نقمو، نقمو میں ایک ورڈ آ رہا ہے انتقام، جو کہ ہمارے پاس بھی سیم بدلہ لینا، انتقام لینا اس میں ہی آتا ہے. تو آپ نقمو کے میں لکھیں انتقام لینا، بدلہ لینا. انتقام بھی لکھیے کیونکہ وہ ملتا ہوا ہے نقمو سے. صحیح، تو آپ لکھیے انتقام لینا، اس کے بعد لکھیے بدلہ. انتقام مانے بدلہ. وما اور نہیں، نقمو وہ لوگ بدلہ لے رہے تھے، منہم ان سے، الا سوائے اس بات پر. الا مانے صرف مگر ہوتا ہے یا سوائے ہوتا ہے، لیکن پورا جملے میں ہمیں کیا دے گا، سوائے اس بات پر. وہ لوگ بدلہ یعنی وہ لوگ انتقام یا خندق میں آگ جلا کے جو بھی کر رہے تھے اس میں وہ مومنوں کے ساتھ جو بھی کر رہے تھے اور کناروں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، وہ کام کیوں مومنوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے؟ وہ لوگ صرف اس بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ الا سوائے ان کی یؤمنو، یا جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے. اور کچھ گرامر کے رول اس کے حساب سے کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ ابھی تک دیکھ رہی تھی کہ یفعلون، یؤمنون اس طرح کے ورڈ تھے اور اس میں آخر میں نون تھا، لیکن کئی جگہ ایسا گرامر کا رول ہے کہ وہ نون ہٹ جاتا ہے اور پھر واو الف پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ پلورل کے لیے جمع کی بات چل رہی ہے، اور آگے جو تھا وہ یا اور تا جو تھا وہی پریزنٹ ہوتا رہتا ہے کہ یہ ایک تھرڈ پرسن کی. یؤمنو ایمان والوں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، العزیز، عزیز مانے ہوتے ہیں بڑے زبردست، مطلب عزت دار، بڑے زبردست، سب کے اوپر چھا جانے والے، غلبہ پا لینے والے، اسے وہ ہوتا ہے عزیز. الحمید، حمید حمد سے ہے، حمد سے ہے، حمد یعنی تعریف. تو الحمید قابل تعریف، بہت ہی قابل تعریف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، العزیز یعنی کہ جو بہت ہی زبردست ہو، ہر ایک پہ چھا جانے والا ہو، یہ کوالٹی کے اس کے اوپر بنا ہوا ہے. اور الحمید جو کہ نہایت ہی قابل تعریف ہو، تعریف کے قابل. سبحان اللہ. تو وما نقموا منہم، وہ لوگ ان سے انتقام اس لیے لے رہے تھے، سوائے اس بات کا لے رہے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یؤمنو ایمان لے آئے تھے، جو کہ عزیز اور حمید ہیں. اس کا جملہ آپ کس طرح سے سیدھا کر کے آسان لکھ سکتی ہیں. اور انہیں
اور وہ مومنوں سے اسی بات کا انتقام لے رہے تھے کہ وہ اللہ غالب لکھیں یا یہی لکھ لیں جو آپ نے عزیز کا لکھا ہے کہ اللہ اس کے بعد کامہ ڈالے عزیز قابل تعریف پر ایمان لائے تھے، اور وہ مومنوں سے صرف اسی بات پر بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے جو کہ العزیز اور حمید ہیں۔ یہ اللہ کے بعد آپ یہ دو اس کی صفات آگے لکھ دیں، نام کے معنی وہ بھی صحیح ہو جائے گا، اللہ زبردست یا چھا جانے والے یا غالب، پھر کوما قابل تعریف پر ایمان لائے تھے۔ تھوڑا سا اور اس کا ٹرانسلیشن لے کے پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہی آگے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اسم موصولہ ملا کے کنٹینیو کرنے والا اسم آگے آیا ہوا الذی، وہ جو، یعنی الذی ایک کے لیے بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے وہ لوگ، الذی وہ جو، لہو اس کے لیے، ملک ہے، بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ اس کو زمین نو بھی پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا جاتا ہے زمین، اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ ایک آپ ابھی پڑھیں گی کہ جو ایک ساتھ ہوتی ہیں تو اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ دیکھیں سماوات تو لکھا ہوتا ہے لیکن ارض ایک ہی لکھا ہوتا ہے، جبکہ حدیث وغیرہ سے ثابت ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان ایسا ہے، لیکن ہمیشہ قرآن میں ارض ہی لکھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو پلورل بھی وہ کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن معلوم ہے ہم لوگوں کو کہ اور بھی زمینیں ہیں۔ فی الحال ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سبھی چیز کی ہے، یہاں پر خاص کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جن کے پاس ہے، جن کے لیے ہے، لہو ان کے لیے، ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر چیز، ہر، کلی مانے ایوری، ہر، شئی مانے چیز، شہید پھر سے شاہد، مشہود، شہود، ایک اور آیا شہید، سیم میننگ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے، جانتے ہیں، اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی ذات سے موجود نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ، یعنی کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہوتا ہے، یہ صحیح بات ہے، یعنی کہ وہ جیسے کہ یہ آیت بھی بن رہی ہے نا کہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے، وٹنس ہیں، سبھی کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ذات سے وہاں پر موجود ہیں، ہاں اپنے علم سے ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 9 سینٹنس، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، خوب نگران ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے شاہد کی، ٹھیک ہے، جو آپ کو آسان لگے۔ یہیں پر رکیں گے، ٹرانسلیشن تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں کافی بڑا سا یہ ایک سٹوری، قصہ آیا ہوا ہے نیچے، جو کہ خندق والوں سے ریلیٹڈ پورا ہے۔ ایک اس میں تفسیر میں کئی اور بھی کہتے ہیں کہ اور بھی واقعات ہیں جو خندق سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن ایک یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے ابھی۔ چلیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، سورہ مکیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے تفسیر میں ہمارے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورۃ الطارق اور بروج پڑھتے تھے۔ چلیں انشاءاللہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ظہر اور عصر میں
اچھا ہے، یاد کر لیں، سنت طریقہ ہے، اسے پڑھنا شروع کر دیں، بالکل باندھ نہ لیں کہ یہی ہی کرنا ہے، انشاءاللہ سنت طریقے پہ ہی لے کے جائیں، کبھی اسے اپنی مرضی سے بھی کچھ بھی پڑھیں۔ اس وقت یہ نازل ہوئی جب ظلم ستم پوری شدت یعنی کہ میکس کے ساتھ جاری تھا، مسلمانوں کے ساتھ سخت سے سخت سزائیں دینا، ایمان کوئی لے آئے تو اس کو پھر ایمان سے پھروا دینا، یہ ساری کوششیں ہو رہی تھی اس وقت کی یہ سورہ ہے، اور وہی واقعہ بھی لگ بھگ اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ ٹاپک لگ بھگ کیا دیکھ سکتی ہیں کہ عظمیٰ چیک کیجیے گا، یہ لکھا ہے تو بتائیے آپ ہمیں کہ یہ سورہ مسلمانوں کو اہل مکہ کی ظلم و ستم پر صبر اور استقامت یعنی کہ جم جانے کی تلقین کے لیے نازل ہوئی تھی۔ لکھیے یہ پوائنٹ، جی لکھا ہوا ہے فوائد میں۔ چلیں بارک اللہ۔ اوکے، تو یہ آپ لوگ اس کے اندر جو کچھ گزرے گا وہ ٹاپک میں ڈالیے کہ مسلمانوں کو اہل مکہ جو تکلیفیں دے رہے تھے اس پر صبر اور استقامت۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت پرانا قصہ ہے، بادشاہوں کے ٹائم پر کوئی ایک بہت ہی ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا مجھ پر ایمان لاؤ، میں رب ہوں، میں فرعون کو معلوم ہے ہم سبھی کو، اس کے علاوہ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فرعون جو کہ آج تک پیدا ہوتے رہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ چیز جو ہے وہ نئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم قرآن پڑھے ہوتے تو ہمیں صبر ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا آزمائے نہیں جائیں گے، اور پھر کتنی بڑی فیل ہونے کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں یا کچھ اور کریں۔ تو اللہ کرے کہ اگر پڑھے لکھا انسان ہوگا تو وہ ان کے اوپر ایسا نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں جا کے بیٹھ جائیں کہ بھئی مارے جائیں گے تو اب کچھ صبر میں اجر ملے گا، صبر کریں گے، نہیں، کوشش کر کے وہاں سے ہٹنا چاہیے، جہاں پہ ایمان والے سب ہیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سارے لوگ ابھی دیکھا تھا غریب اس طرح کے تھے جو کہ پوری بستی جلائے جا رہی تھی، نعوذ باللہ، اور بھی کیا کیا ستم کیے جاتے تھے مسلمان ہونے پر۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا رہا ہے، اور ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ اور اگر اتنی سی بس آگ میں جل کے کوئی مر جائے اور اس کے بعد کی ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کے اس کے لیے ایک وہ مل جائے، تو اس وقت تو بڑی بات لگتی ہے، لیکن یہ چیز نئی نہیں ہے، اور ہمارے اپنے ہی اس میں کچھ وہ ہو سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیکنگ اور یہ ساری چیزیں تکلیفیں۔ ایمان جب لے کے آئے گا انسان تو پھر اس کو یہاں پر جیل قید خانہ کہا گیا ہے نا دنیا، تو کس طرح سے کیسے ہمیشہ اپنے لیے ہم لوگ اگر ذرا بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو منہ سے ایسے الفاظ نکل جانا کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہونا تھا، اور یہ تو کیسا مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ اگر اچھے سے معلوم ہو، پچھلا اگلا قرآن کی ہی معلوم ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم، اس لیے بھیجے ہوئے ہیں یہاں۔ تو پھر جب بلا ہے، آزمائش ہے، چیکنگ ہے، تو ہر طرح سے ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ تو انبیاء، سب سے زیادہ اگر چیکنگ اور وہ چلتا تھا تو نبیوں کے اوپر پریشانی مصیبتیں، تو ان کی چیکنگ، کیونکہ ان کو بہت ہی بڑا مرتبہ۔ تو اللہ کرے کہ کوئی ایسی آزمائش میں ہم نہ پڑے جس میں ہم فیل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے گناہوں کو کاٹ دے، اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو استقامت عطا کرے، کیونکہ یہ نئی چیز نہیں ہے، یہی چیز تھی کہ استقامت کی تلقین کے لیے نازل کی گئی تھی، یعنی کہ صبر کرنے کا اس کے اندر حکم آیا تھا۔ اس لیے اس میں پہلی امت کے مسلمانوں کو ہونے والی شدید آزمائش یعنی کہ مشکل آزمائش جو تھی اس کے بارے میں، انہیں ستانے والوں کے برے انجام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تو پھر ان لوگوں نے جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ریلیکس ہو نا، تسلی ہو کہ ہاں یہ منہ سے برے الفاظ نہ نکل جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی چیز ہے کہ تسلی، دل کا سکون اور ثابت قدمی، صبر، اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ۔
تو یقین ہو جائے کہ جس طرح خندقوں والے مارے گئے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے یہ اس کا ٹاپک لگ بھگ بنے گا, اس میں سے شارٹ کر کے لکھ لیں یا جیسا بھی آپ کو اچھا لگے. یہی پوائنٹ ہے پورا جو ہمیشہ چلا آ رہا ہے. بروج کے معنی جس میں سے قسم کھائی گئی سب سے پہلے برجوں والے آسمان کی قسم. بروج برج یعنی محل کی جمع ہے. برج کے اصلی معنی ہیں ظہور, کوئی چیز ظاہر ہونا, دکھنا یا اس طرح کا. ٹھیک, تو برج کے معنی ظہور ہے, اس سے ریلیٹڈ چلیں گے, ظاہر ہونا. یہ کواکب کی منزلیں ہیں. کواکب کہتے ہیں پلانٹس اور بھی جو جتنے بھی آسمانی چیزیں ہیں ان کو کواکب کہا جاتا ہے. کوکب کی جمع کواکب. اس کی منزلیں ہیں یہ یعنی کہ راستے طریق جو بھی آپ سمجھیں کہ جو اسی کو پورا پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. چاند کے رکنے کے جو ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے معنی یہاں پر بروج لیے ہیں, کیونکہ وہ چیز سسٹم جو ہے اس میں بھی لیا گیا ہے کہ ایک کا جو ٹائم ہے یا ایک پلانٹ جو ہے وہ دوسرے پلانٹ سے آ کے ٹکرا نہیں رہا ہے کہ, اور یہ بھی معلوم ہے کہ سورج بھی موو ہو رہا ہے, سبھی کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے, چاند زمین ہر چیز موو ہوتی ہے اور سب کے اپنے راستے ہیں, طریقے ہیں, جگہیں ہیں, منزلیں ہیں, اور کوئی کبھی ابھی تک الحمدللہ کریش ایک میں ایک یا مل جانا, لڑنا, یہ چیزیں نہیں دیکھی گئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ایک صفات ہے آسمان کی کہ وہ برجوں والا ہے, اس کی منزلیں ہیں, اپنے اپنے راستے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. ٹھیک ہے, ورڈ کی میننگ تو میں کیا ملی کہ محل, برج, جس کے اس لیے اصل معنی بھی اس کا ظہور, ظاہر, دکھنے والا اس طرح کا رکھا گیا ہے. جی عظما. کہ سزا آپ نے اس میں سورہ غاشیہ میں کواکب کا مطلب آپ نے شاید کب بتایا تھا, تو یہاں پہ اس کا کیا سینس ہے؟ نہیں واقعی کب کر کے آیا تھا نا, کبا, تو اس کے مطلب کب بتائے تھے آپ نے؟ وہ جو پیالے ہوتے ہیں شراب والے سے ہوں گے. ورڈ آپ پھر سے بتائیے, بروج کا ورڈ, اس کا ورڈ کیا ہے غاشیہ کا؟ غاشیہ, ایک سیکنڈ کھول رہے ہیں, بس ایک تھوڑا سا فرق ہے. اقوابا کر کے, اکواب, جی اکواب جی, کوب سے بنا ہوا, کوب, تو جس کو اردو میں عربی نارمل زبان میں کوب اور عربی اس میں آپ کہیں کوب کہا جاتا ہے. تو یہ کوکب نہیں ہے, کوب ہوگا, اچھا, اور اکواب ہے. کواکب جو ہے اس کے اندر آپ کو مطلب ورڈنگ وہی دکھ رہی لیکن جو پورا بالکل الگ ورڈ ہے. کوکب پلانٹ کو کہا جاتا ہے یا آسمانی جو بھی چیزیں ان کو کہا جاتا ہے. کواکب اس کی جمع ہے, اکواب جی, نہیں ہے. اکواب بالکل الگ چیز ہے. یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور بھی کہا جاتا ہے. یہ قصر مانے قلعہ ہوتا ہے, محل اور قلعہ کی حیثیت حاصل ہے. تو ان کو اپنے اپنے ایک محل اور اس کی حیثیت آسمانوں میں حاصل ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے, یہ اس کی جگہ ہے وغیرہ. تو وہ جگہیں بھی ایسے ہی آسمان ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا بنایا ہے. اور منزلیں بھی, منزلوں کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ صاف کواکب ہم لوگ کو پلانٹس دکھ گئے ہیں, معلوم ہے, ظاہر ہے, اس لیے بھی ان کو ان کی اپنی اپنی جگہیں ہیں اور ان کو بروج کہا جاتا ہے. تو خاص پلانٹس کو بھی بروج کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آگے امام ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 12 برج ہیں, جیسا پلانٹس کی ہی پوری بات وہ بتا رہے ہیں. چاند ہر برج میں 2 دن اور 1/3 دن گزارتا ہے. پھر وہ ٹائم پیریڈ بتا رہے ہیں کہ جو جس کا چاند کتنی دیر کس جگہ پہ رکتا ہے یا اس کا چکر کاٹنے کا طریقہ کیا ہے, اس حساب سے اس کی 28 منزلیں بنتی ہیں. تو چاند کی منزلیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو راستے ہیں چاند کے چلنے کے, یہ بھی برج میں ہی آ رہا ہے. تو سبحان اللہ, ہم لوگ کو نارمل بات میں کیا پتہ چلا, تھوڑا سا 2 لائن اور بچی ہے. پھر 2 راتیں وہ چھپا رہتا ہے اور سورج ہر برج میں 1 مہینے گزارتا ہے. چلیے, یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 805. تو برجوں والا آسمان یعنی کہ اس میں جو پلانٹس ہیں وہ بھی ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے, یا پھر جو چاند اور سورج کے اپنے اپنے گزارنے کے وقت ہیں وہ
اس کے راستوں کو بھی برج کہا جاتا ہے انشاءاللہ. تو آپ اگر ایک چیز سمجھ لیں، پلانٹ ہمارے لیے بھی آسان، اس کو بھی سمجھ لیں تو آسان تفسیر اس کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے. بالاتفاق یعنی کہ سبھی محدثین تفسیر کرنے والوں نے بالاتفاق میں یعنی ہوتا ہے کہ ہر ایک کا دوسرے سے بات پر راضی ہونا اتفاق کہلاتا ہے. تو قیامت کا دن ہی ہے، اور اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن. شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جو ہے شاہد اور مشہود، اس میں بھی تھوڑا الگ الگ باتیں آئی ہوئی ہیں تفسیر میں. حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی، تو اس میں چلیں پڑھتے ہی ہیں. شاہد اور مشہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہیں، ٹھیک ہے. یہاں اتفاق تھا، یہاں اختلاف ہیں الگ الگ. امام شوکانی رحمہ اللہ نے احادیث و آثار، آثار کسے کہتے ہیں کہ جو کسی نے سچے باتیں بتائی ہوئی ہیں، پیچھے سے پیچھے ان سے کنیکٹ ہوتی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں آثار. اور حدیث، ٹھیک ہے، اس سے انہوں نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے. ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے شاہد، جس دن سب جمع ہوتے ہیں وغیرہ. اس دن جس نے جو بھی عمل کیا گیا ہوگا، یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ قیامت کے دن گواہی دے گا جس نے جو بھی عمل کیا ہے. اور مشہود سے مراد عرفے 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں، حاضر کیے جاتے ہیں. تو یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیح البانی، تو حدیث بھی انہوں نے بتا دی کہ کہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے. تو جب کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ شاہد مشہود اس کے اندر اگر تفسیر میں ڈالا جائے، یہ بات بھی لوگ لیتے ہیں کہ جو لوگ خندق میں ڈالے گئے تھے، جو لوگ خندق کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے تھے، وہ بھی شاہد اور مشہود تھے جن کو لایا گیا تھا اور جو لوگ دیکھ رہے تھے. باقی حدیث سے الحمدللہ جو ثابت انہوں نے کرا ہے تو وہ کیا ہے کہ جمعے کا دن گواہ ہوگا آخرت میں اپنے اعمالوں پر، انسان کے عمل پر. اور یوم عرفہ کا دن ہے جس دن جمع کیا جاتا ہے، حکم ہے. وہ 2 دن خاص دن مراد ہیں شاہد اور مشہود سے. تو دن بھی آپ اس میں حدیث سے موجود ہے، اس لیے اس کا شاہد اور مشہود کا دن جمعہ اور یوم عرفہ اس کے اوپر زیادہ لے کے چلیں. باقی ہماری سٹوری سے جو کنیکٹ ہو رہا ہے وہ بھی اگر نکالا جاتا ہے تو بھی صحیح نکلے گا انشاءاللہ. جی اریج بولیں. میم مطلب اس کا یہ ہے کہ جمعے کا دن ہوگا اور یوم عرفہ ہوگا، وہاں پہ قیامت آئے گی، اس کا یہ میننگ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، قیامت کا بالکل الگ دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد ہی 2 دن اور کی قسم کھائی ہے، جمعے کی اور 9 ذی الحجہ کی، الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو قسمیں کیا ہو گئیں؟ برجوں والے آسمان کی قسم، قیامت کے دن کی قسم، شاہد جمعے کے دن کی قسم، مشہود یوم عرفہ کی قسم. ٹھیک ہے، اور شاہد مشہود میں جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں لکھا ہوا نہیں، لیکن ابھی ہم اسٹوری جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ کنیکٹ ہوگا. النار ذات الوقود، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے. جب لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو خاص بادشاہ نے ایسا کروایا تھا کہ بہت بڑے ایک خندق کھدوائی. خندق کیوں کھدوائی؟ گڈھا وہ آگ میں جلانا تھا، تو وہ ایسی بڑی آگ جلا دیتے. اصل میں جب خندق میں آگ جلی بھی ہو تو وہ اتنی جلدی بجھتی نہیں ہے، اور نیچے سے اس کو لکڑیوں کو اچھے سے ڈھیر کر کے بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی تھی کہ جس میں کوئی اور لوگ بھاگ نہ سکیں. اگر خندق میں ڈالا جائے گا اسی آگ بھی جلتی رہے گی، لوگ بھی اسی میں ڈال دیے جائیں گے. تو وہ ایک اس لیے خندق کھدوائی گئی گہری گہری، اور پھر اس میں بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی جس کو جلانے میں کئی دن لگے.
جب وہ اتنی بڑی ہو گئی تب اس میں پھر یہ انہوں نے جو بھی ایمان لائے تھے سارے کے ساروں کو ڈال دیا. تو جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اپنے رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا تھا ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بربادی اور ہلاکت ہے. قتلا بمعنی لعنا، لعنت کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر کوئی کسی پہ کہے کہ یہ کام کرنے والے پہ لعنت ہے، یا کوئی ایسی بددعا بھی دیتا ہے لعنت ہو، تو نعوذ باللہ، تو اس میں کیا چیز میننگ ہوتی ہے لعنت کے؟ اللہ کی رحمت سے دوری اور بربادی. ٹھیک ہے، تو یہ ایزی ورڈ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی زبان پہ نہیں لانا چاہیے. تو اللہ کی رحمت سے اگر کسی کی دوری ہو جائے تو پھر واقعی میں پھر دونوں چیزیں ایک دوسرے کے سملر ہیں. یا تو یہ کہتے کہ بربادی، ہلاکت، یا پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جانا. یہ سارا لعینہ لعنت میں آتا ہے، اور قتیلہ جو یہاں پہ لکھا ہے وہ لعنت کے معنوں پر ہی لکھا ہوا ہے. النار ذات الوقود، النار یعنی آگ، اخدود خندقوں سے بدل استعمال کیا گیا ہے، کہ بدلے میں استعمال کیا گیا ہے کہ النار جو اس میں اگر آپ النار کو اخدود ہی کہہ دیں، یعنی کہ خندق کیسی تھی؟ ذات الوقود، ایندھن والی تھی، چھوٹی موٹی نہیں تھی. ایندھن کب ہوتا ہے؟ جب آپ دیکھیں آگ جل رہی ہو اور اس میں آپ کوئی فیول اس کا ڈالیں، پیٹرول وغیرہ ایسی چیز اگر اس میں ڈالی جائے تو آپ دیکھیں کہ کیسی تیز اور بھڑکنے لگتی ہے. تو جو آگ جو ہو چکی تھی وہ کیسی ہو گئی تھی کہ ایندھن والی ہو گئی تھی، کہ اس میں جو چیز بھی پڑ رہی تھی تو وہ اور بڑھ رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انسان گرنے کے بعد وہ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہو، کم ہوئی جا رہی ہو، اور زیادہ وہ فیول بن کے اور زیادہ اس میں. اس لیے یہ النار ذات الوقود ایسی آگ تھی جو کہ ایندھن والی تھی. تو النار جو ہے وہ اصل میں خندق سے ہی مراد ہے، اسی کے بدلے میں استعمال کیا گیا ہے. اور ذات الوقود یعنی ایندھن والی. تو النار کی صفت ہے، یعنی یہ خندقیں کیا تھیں؟ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی. ٹھیک، جو خندقیں تھیں اس کو ایمان والوں کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے اس کی صفت ایک بیان کی گئی ہے خندق کی، کہ وہ آگ والی تھی اس طرح. ٹھیک، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے. کافر بادشاہ یا اس کے کارندے کام کرنے والے لوگ آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے کہ وہ ان کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے. ہاں، یہاں پر صرف کیا لکھا ہوا کہ اذ ہم علیہا قعود، وہ اس کنارے پہ بیٹھے تھے اور کافر بادشاہ اس کے کنارے وغیرہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے. دیکھنے کا چیز جو ہے یہ شاہد، تماشا دیکھنا وغیرہ یہاں سے کنیکٹ ہے، جو کہ آیت نمبر 6 اور 7 ایک ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر ایکسپلین کر دی کہ وہم علی ما یفعلون، وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جو لوگ ان لوگ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ، اس کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے کناروں پر بیٹھ کر. وما نقاموا، اور ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے. اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے حسب ذیل ہے، یعنی کہ فالوئنگ ہے، آگے آ رہی ہے، اسے حسب ذیل کہا جاتا ہے. وما نقاموا منہم، اور ان سے انتقام جو لیا جا رہا تھا سوائے اس بات پر کہ وہ اللہ عزیز اور حمید پر ایمان لے آئے تھے. تو پورا قصہ کیا تھا یہاں تک الحمدللہ ابھی 8 تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ورڈ ٹو ورڈ. اور یہ یہاں پر اصحاب اخدود کا واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، جو کہ اور بھی کہا جاتا ہے کہ خندق کے واقعے گزرے ہیں. یہ والا ایک یہاں پر بیان کیا گیا ہے. چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، کافی بڑی سی سٹوری ہے یہ. گزشتہ زمانے میں یعنی کہ پچھلے جو گزرے ہوئے ٹائم ہے اس میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا. کاہن کئی بار آپ لوگ سن چکے ہیں.
اوکے. پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا اور کاہن تھا. وہ کاہن کیا ہوتا ہے؟ جو غیب کی باتیں بتا لے یا چھپی ہوئی باتیں بتا لے, یا پھر اس کے پاس کاہن پہلے کے زمانوں میں ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ جو لوگ بالکل دین وین کو چھوڑ دنیا کو چھوڑے ہوئے کنارے ہو کے, تو پچھلے میں کچھ ایسے اچھے بھی ہوتے تھے اور برے بھی ہوتے تھے, تو ہر طرح کا میں کاہن ہی کہا جاتا تھا. خیر آج کل کاہن جو اپنے پاس جن وغیرہ پالتے ہیں اور وہ برے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے غیب کا علم ہے, ان کو بھی کہا جاتا ہے. تو جادوگر تھا اور کاہن تھا وہ. جب وہ جادوگر چلے انشاءاللہ الگ الگ دیکھیں گے کہ ایک جادوگر تھا اور ایک کاہن تھا, الگ الگ لے کے سے دیکھتے ہیں. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا بے شک اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ایک ذہین لڑکا یعنی کہ ایک بہت دماغ والا اچھا عقل مند لڑکا میرے سپرد کر دیجئے, یعنی کہ میرے حوالے کر دیجئے, جسے میں جادو سکھا دوں. تو جو جادوگر تھا وہ خود بوڑھا ہو گیا تھا, اس نے کہا کہ میں اپنا علم اب کسی اور کو دے دوں. تو جو آپ کے دماغ میں آپ کے سامنے کوئی اچھا انسان ہو انٹیلیجنٹ, وہ آپ ہمارے سپرد کر دیے, میں اسے جادو سکھا دوں, کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا. تو چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا. وہ روز بھیجتا تھا کہ جاؤ وہاں جا کے, جس کو وہ جادو سکھاتا. اس کے راستے میں ایک راہب پادری بھی تھا. تو جو اس وقت کا ایمان والا انسان تھا وہ بھی تھا ایک راستے میں, وہ بھی پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, چلیں ابھی معلوم چل گیا کہ کاہن اور جادوگر جو تھا وہ ایک ہی شخص تھا, جو کہ کہانت بھی کرتا تھا, یعنی غیب کی باتیں بھی بتا لیتا تھا اور جادو بھی کرتا تھا. تو غیب کی باتیں بتانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس غیبی علم آتا تھا کہیں سے, جنہوں یا کوئی ایک اپنا ایک ان لوگ کا گیس کرنے کا طریقہ رہتا ہے, ان سب چیزوں سے یہ لوگ باتیں بتاتے ہیں. اور اس میں سے جو جن اگر اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں میں سے راستے میں یا کہیں کوئی واقعہ ہو رہا تھا وہاں وہ تھا, تو اگر وہ کچھ بتا لیتا ہے تو سننے والا سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, اس دن تو یہی کپڑا ہم نے پہنا ہوا تھا, اس دن تو وہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اس دن تو یہ ہو رہا تھا. تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ایک جن کہتا ہے, ایک جس کے پاس پلا ہوا جن ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میم, جی میم ہاں یہ جی, جو آپ لائن جو بتائی یہ آپ سورہ ملک میں ایک لائن ایکسپلین کیے تھے, تو یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے کیا میم؟ جو علم جی حاصل بتائیں. کرنے کے لیے آسمان میں جو جاتے تھے ہاں یہ سورہ بات ملک وہی, میں, یہ کاہن اس کو سے ہی ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جادوگر اور کاہن کیا ہوتے ہیں. ہاں جی وہی ہی بات ہے کہ کیسے ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو ان کے پاس تو کہیں سے بھی تھوڑا بہت سن کے وہ جس طرح سے بتا لیتے ہیں, تو اصل میں خود وہ غیب کے جاننے والے نہیں ہوتے ہیں, وہ سنی سنائی بات پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سامنے والا انسان ان سے متاثر ہو کے ان کو سمجھتا ہے کہ ہاں ان کے پاس بڑا علم ہے, یہ غیب کی باتیں جان لیتے ہیں, یہ وہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے, یہ یہاں بھی ہیں وغیرہ, جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں, جھوٹے کافر اور اللہ کے بہت بڑے گناہگار لوگوں میں یہ لوگ ہوتے ہیں. جادوگر واقعی اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس کا شرعی حکم معلوم ہے, اس کی گردن اڑا دینی چاہیے. تو مطلب ہم انسان نارمل انسان کے نہیں, لیکن ہاں جو قاضی وغیرہ کا جو اگر ان کے اوپر نکالا پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر ہے تو اس کا پھر قتل ہی وہ بنتی ہے سزا, قتل کر دیا جانا چاہیے. حکم یہ ہے شریعت میں, جیسے چور کے ہاتھ کاٹنا یہ سب اسی طرح جادوگر کے قتل کا حکم ہے. تو بہت ہی بڑی چیز ہے, شرک کے اندر اور سبھی چیز کے اندر یہ داخل ہوتا ہے. تو فی الحال جو لڑکا تھا وہ جب وہاں سے گزرتا تھا تو اس کے راستے میں ایک راہب یعنی کہ پادری نیک انسان جو تھا وہ بھی اس کا بھی ٹھکانہ تھا. وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا. اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی. کس کی؟ پادری کی باتیں سنی. بس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا. جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ جادوگر اس سے پوچھتا, تو پھر وہ جادوگر جب دیر سے آنے کی وجہ سے اسے مارتا. جی اریج. میم یہ راہب کون ہے؟
راہب ایک اور نیک انسان ہے، پادری جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ایک جگہ پہ جب وہ جادوگر کی طرف جا رہا ہوتا تھا تو راستے میں ایک اور انسان کی گھر یا جگہ پڑتی تھی جو کہ پادری تھا. تو یہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے سے پہلے تھوڑی دیر یہاں بھی بیٹھ جایا کرتا تھا کہ دیکھیں یہ کون ہے، یہ ان کے پاس ان کی بھی باتیں سنتا تھا. تو جب اسے تھوڑا لیٹ ہو جاتا تھا جادوگر کے پاس پہنچنے میں تو جادوگر اسے مارتا بھی تھا. کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ اس نے یہ بات راہب کو بتلائی. راہب نے اسے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو تم کہہ دیا کرو مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تمہیں گھر والوں کا ڈر ہو کہ گھر والے کہیں کہ جب تم جادو سیکھنے جاتے ہو تو بیچ میں یہ پادری کے پاس کیوں رک جاتے ہو، راہب کے پاس کیوں رک جاتے ہو، تو کچھ کسی کو نہ بتاؤ اور کہنا کہ میں وہاں سے جا رہا تھا اور گھر سے لیٹ آیا ہوں، اور جب ادھر جانا تو کہنا کہ میں جادوگر کے پاس سے لیٹ آیا ہوں. ایسا انہوں نے بتا دیا. لیکن اپنے پاس اسے آتے رہا کیونکہ وہ لڑکا ان کو اچھا لگ رہا تھا، تو وہ اس کو شریعت دین کی باتیں بتاتا رہ رہا تھا. کون؟ پادری. مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہنا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا. چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے. ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور، شیر یا کوئی سانپ وغیرہ دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا. لڑکے نے دل میں کہا آج کے دن میں جان لوں گا کہ جادوگر اچھا ہے، افضل ہے یا راہب، کیونکہ وہ دونوں باتیں سیکھ رہا تھا. وہ یہ جو تھے یہ جادو سکھا رہے تھے، اور وہ ادھر جو پادری تھے وہ اس کو اچھی نیک باتیں شریعت میں جو بھی جتنا بھی ان کے پاس علم تھا وہ بتا رہا تھا. تو اس کو ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں یہ اچھے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس نے آج سوچا کہ میں ایسے کچھ کروں گا، دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے راستہ کھول دیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، یعنی کہ راہب اگر اچھا ہے جادوگر سے، تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں. یعنی کہ اس نے کہا کہ میں پتھر ماروں گا، اور اگر اس سے جانور یہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ میری طرف یہ اشارہ کر دیجئے کہ اس کا مطلب کہ راہب اچھا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون اچھا ہے. یہ کہہ کر اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے. وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ پورا بتلایا. راہب نے کہا بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور عن قریب یعنی کہ جلد ہی تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، تمہیں چیک کیا جائے گا یا چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی. بس جب آزمائش کا مرحلہ آئے تو تم میری بابت یعنی میرے بارے میں کسی کو مت بتلا دینا کہ میں نے تمہیں یہ سب سکھا دیا تھا. تو وہ خود اپنی جان کے لیے ڈر رہے تھے، اس لیے ایسا کہا انہوں نے کہ آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایمان تمہارا اتنا اچھا ہو گیا ہے اور اچھے ہو گئے ہو تم، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کے یہاں مجھ سے بھی زیادہ تمہارا رتبہ اور مرتبہ ہے. الحمدللہ، جس طرح سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا. یہ لڑکا انسان، یہ لکھا ہوا یہاں پہ، انسان جو کہ اندھے اور کوڑی ایسے انسان ہویا کرتے تھے بیمار، ان کو اللہ کے حکم سے درست کر دیا کرتا تھا. اور یعنی کہ ان کو بیماری کوئی اس طرح کی ہوتی تھی تو اللہ کی مرضی سے وہ دعا کر کے ان کو صحیح کر دیا کرتا تھا بیماری کے لیے، اور بھی بیماریوں کا علاج کرتا تھا. بادشاہ کا ایک درباری جو کہ ہم نشین تھا، ایک درباری تھا بادشاہ کا قریبی، وہ اندھا ہو گیا. اس نے جب سنا وہ بہت سے ہدیے یعنی گفٹس تحفے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے کے سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں. لڑکے نے کہا میں کوئی کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتے ہیں. اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، بس وہ تجھے شفا عطا فرما دیں گے. چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا. بادشاہ نے اس سے پوچھا تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟
بینائی کہتے ہیں آنکھوں کو دیکھ پانے کی چیز کو. تو اس نے کہا کہ تمہاری آنکھیں کس چیز نے بحال یعنی کہ اچھی کر دی؟ تو کیسے تمہاری آنکھیں اچھی ہو گئیں؟ اس نے کہا میرے رب نے. بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اصل میں رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا. تو اسی لیے لوگ جو ہیں بادشاہ یا اس طرح کے لوگ ہیں اپنے آپ کو لیڈر سید یہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہیں پال رہا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ایک اللہ ہی ہے. بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا. چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا. بادشاہ نے اسے کہا بیٹا تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے یعنی کہ دوسرے کام بتایا کہ یہ کام بھی تو کر لیتا ہے. لڑکے نے کہا کہ بے شک میں کسی کو شفا نہیں دیتا, شفا دینے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا یہاں تک کہ راہب کا بتا دیا اس نے, جبکہ انہیں منع کیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی اتنی سزائیں اور اتنا سب کچھ ہوا کہ اس نے راہب کا بتا دیا کہ میں نے اس سے سیکھا. بس راہب کو پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے انکار کر دیا. بادشاہ نے آرا منگوایا, لکڑی کاٹنے کی جو مشین ہوتی ہے وہ, اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان یعنی مانگ والی جہاں پر بیچ کو سر کے بیچ میں جہاں مانگ نکالی جاتی ہے وہاں سیٹ کرا گیا, رکھ دیا گیا اور اس کو چیر دیا گیا یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے. بادشاہ کے ہم نشین درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے بھی انکار کر دیا. چنانچہ آرے سے اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو بھی چیر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دیکھیں کیسی کیسی شہادتیں, سبحان اللہ, قبول فرمائے. چیر دیا گیا. اس نے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے اس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے انکار کر دیا. بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا, کیونکہ وہ اس کو ڈائریکٹ ان لوگوں نے وہاں پر فوراً نہیں مارا, کیونکہ وہ کافی کچھ ان کو لگ رہا تھا کہ اتنے دن سے ہم جادو سکھا رہے ہیں, اس کو ڈرائیں تو یہ ہمارا پھر کام ہم کرنے لگے گا. کچھ اپنے خاص لوگوں کے سپرد کر دیا, یعنی کہ ان کو دے دیا اور کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر, کوئی بہت اونچے پہاڑ پر لے کر جاؤ. تو یہ فلاں لکھا ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتا ہے کہ خاص کوئی نام جو تھا وہاں پر نہیں ہو کے کوئی یہاں پہ ان کے اپنے نام تھے جو ہٹا کر کے کچھ ایسی کوئی پہاڑ پر کوئی ایسی بات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, پہاڑ پر لے جائیں, اس پر اسے چڑھاؤ. جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو, بابت ہوتا بارے میں. اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک, ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دینا. چنانچہ وہ اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہیں مجھے بچا لیں اور ان کو ہلاک کر دیں. تو اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے آپ چاہیں مجھے کافی ہو جائیے. چنانچہ پہاڑ لرز اٹھا یعنی کہ ہلنے لگا, جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا. لڑکا بادشاہ کے پاس واپس آ گیا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا, یعنی کہ کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا کہ ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کافی ہو گئے. بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا, کچھ اور لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ, کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے بیچوں بیچ یعنی کہ اسے کسی بوٹ وغیرہ میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر پوچھو کہ اگر وہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا. چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا. تو چنانچہ کشتی الٹ گئی, وہ سب پانی میں ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا.
بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی کہ کیا انہوں نے تمہیں سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہوگا، یعنی مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اس وقت تک مار نہیں سکو گے جب تک تم جو طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، وہ اگر تم اختیار نہ کرو گے، اسی طریقے پہ ہمیں نہیں مارو گے جب تک مار نہیں سکو گے، تو میں تمہیں بتلا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر، مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، یعنی کہ رسی گلے میں پھانسی دینے کے لیے ایک اس پہ چڑھا دو کہیں پر، پھر میرے ترکش میں سے میں تیر لے کر، یعنی کہ جو اسی کے پاس وہ ہے تیر کمان تھا اس کے پاس، اس میں سے ایک تیر نکال کے کمان پر چڑھا لے، پھر یہ الفاظ کہہ بسم اللہ رب الغلام، کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو کہ اس غلام کا یا اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ کہنا کہ لڑکے کے رب اللہ کے نام سے مجھے تیر مار۔ اس نے کہا کہ یہ بول کے جب تم اللہ پر ایمان، یعنی کہ اس کا یہ مقصد تھا کہ اللہ پر ایمان لا کر کے جب تم ہمیں مارو گے نا تبھی میں مر پاؤں گا، ورنہ میں دعا کروں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اس طرح کا وہ اس سے کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے کھلے الفاظ نہیں، اس طرح سے کہا کہ ایسے ایسے سیٹنگ کرو اور لوگوں کو بھی بلاؤ، سب دیکھیں، اور تم یہ کہنا کہ تم نے اس کو سب کو معلوم چل جائے کہ اتنی اتنی کوششیں کی، سمندر و ہر جگہ سے اس کے لوگ اپنے آپ مر کے، اور خود کچھ بھی نہیں مارتا تھا کسی کو، اللہ سے بس دعا کرتا تھا اور یہ کام ہو جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اب تم اللہ سے ہی دعا کرنا اور کہنا کہ اللہ کے نام سے میں مار رہا ہوں تو یہ کام ہو جائے گا، تو بس جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کو کچھ اتنا وہ نہیں پتہ چلا ایمان وغیرہ کے بارے میں، لیکن کیا ہوا، تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگی، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا جو بھی ایمان سے انحراف یعنی کہ پھر جانا چینج نہیں ہوگا ان کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح جو ایماندار تھے آتے رہے اور لوگ آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ تھوڑا سا اٹکٹ یعنی کہ تھوڑا سا اس کو ایسا لگا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے میرے پاس، ماں تھی پھر بھی جا ہی رہی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ اس کو تھوڑا سا سوچ آئی بچے کی، اتنے ہی میں ہی ایک بچہ بول پڑا کہ اماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی حدیث تھی صحیح مسلم کی جو کہ 335۔ تو یہ سارا قصہ تھا، سبحان اللہ، اتنا سارا سب ہونے کے بعد اتنا جو یہ تو دیکھیں آپ اس میں ہم لوگوں کو کیا کیا سیکھنے مل رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ حق کسی کو بھی دکھاتے ہیں۔ کیا یہ کوئی پروفٹ تھا؟ کیا یہ کوئی ایسا خاص تھا؟ نہیں، اس کو حق چاہیے تھا، اس کو سیدھا راستہ معلوم کرنا تھا، اور کوئی ایسا خاص وہاں پر لوگ نہیں تھے نیک لوگوں، یا کوئی قرآن یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ دو الگ الگ جگہ جا کے اس کو دو الگ الگ باتیں بتائی جا رہی تھیں، دونوں ہی وہ پتہ کر رہا تھا، ایسا نہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آج آپ مجھے راستہ دکھا دیجیے، کہ اتنی اس کی کیسے بہترین دعا اس کی فوراً قبول ہوئی۔ اور تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ارے وہ تو نبی تھے نا اس لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ہم تو اتنے گنہگار اور ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اسی لیے سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ توحید کا ایک لیول آتا ہے جس میں یہ پڑھایا، ایک حدیث ہے یہ بتائی گئی ہے کہ رقیہ مانگنا نہیں چاہیے، یعنی کہ آپ کسی سے کہیں نہیں کہ تم مجھے دم کر دو۔ تو یہ والی جو حدیث ہے یہ جلدی کسی کو توحید والے پہ بتائی نہیں، جبکہ دم کروانا جائز ہے، کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کے اوپر بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم لوگوں نے سورہ ناس میں ہی پڑھا نا کہ وہ ان کی بہت طبیعت خراب تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں نے فلق اور ناس آخر میں دم کر رہی تھیں، تو ہاتھ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یوز کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے ملنے کے بجائے
یہ معلوم ہے کہ نبیوں کی سبھی برکت والی چیز ہوتی ہے. وہ ہاتھ چاہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیں اور وہ ان کے اوپر پڑھ کے دم کر کے اور پھیر رہی تھی. تو دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا کہ دم نہیں کرو، لیکن ایمان اتنا ہائی ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، ہم بھی اسی لیول پہ اللہ کے بندے ہیں. آج ہم توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں اور ہم اللہ سے دعا کریں تو ایسی تیر کی جیسے لگنی چاہیے، کیسے؟ جیسا ہمارا ایمان ہو کہ نہیں میرا خود کنیکشن جب اللہ سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جیسے شہرر، یعنی کہ انسان کے جو گلے میں خاص رگ ہے جو کٹ جانے سے موت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال جیسے بتایا کہ ہم اتنے قریب ہوتے ہیں ہر انسان کے. کوئی بس تمہارے توبہ کر کے پاک ہو کے صاف ہو کے اللہ کی طرف پلٹنے تک کی دیر ہے. تو یہ کرشمے آج بھی لوگوں کے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک خاص قصہ ابھی کے اس کا سنایا شاید بتا چکے ہیں، پھر بھی شارٹ میں آپ لوگ کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس ایک اس کا پوتا یا پھر نواسا کوئی ایسا تھا. وہ بہت ہی غریب کہیں ایک کسی جھوپڑی میں رہتی تھی، لیکن خالص تھی. اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا علاج نہیں کر پا رہی ہوں، وہ بیمار تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ وہ کوئی ایک اسپیشلسٹ ہیں، وہ وہاں شہر میں اور ایسی ایسی جگہ رہتے ہیں، امریکہ کینیڈا کہیں بھی بتایا گیا ہو. تو وہاں اس نے کہا کہ میں غریب، میں اکیلی بیچاری بوڑھی کہاں اس کو لے جا پاؤں گی. تو اللہ سے دعا کرتی تھی، سچی پکی دعائیں کرتی تھی. تو پلین میں خرابی ہوئی، پلین وہاں اتارا گیا، پھر وہ پلین کے بعد جس ٹیکسی میں بیٹھا اس ٹیکسی میں خرابی ہوئی، پھر ٹیکسی والا اتفاق سے اس کے گھر کے پاس جا کے رکا. اس نے کہا کہ بہت بارش ہو رہی، میں آپ کے یہاں رات گزار لوں. اس نے کہا ہاں. پھر اس نے پوچھا کہ اماں یہ کون ہے، آپ کون ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے گھر میں؟ یہ وہ اس طرح کی بات کی. اس نے کہا ہاں میرا بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر علاج کر پائے گا، میں کہاں اسے لے جا پاؤں گی. تو اس کے آنسو نکلا. اس نے کہا کہ میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں، آپ کی دعاؤں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب مجھے پتا چلا میرا پین کیوں خراب ہوا، میرا کار کیوں خراب ہوئی، میں یہاں کیسے پہنچا. سبحان اللہ. تو یہ ہر چیز آج بھی سبحان اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے پکے سچے دعائیں تہجد میں اٹھ کے دل سے، نہیں میرا رب میری ہی سن لے گا. ہاں یہ بات اور ہے کہ آپ کی اور عزیز بہنیں. تو یہ ایک توحید کا لیول ہے کہ آپ دوسرے سے نہیں کہیں کہ مجھے دم کرو. آپ کا اتنا ہائی لیول ابھی ہمارا نہیں ہے. جائز ہے، آپ دم کروا سکتی ہیں. آپ کو کوئی بڑی بیماری، کوئی اللہ نہ کرے کسی کے اوپر اثرات جادو اور وہ اپنے آپے میں نہیں ہے، نہیں میں دم نہیں کرواؤں گی، جائز ہے. لیکن اگر حالت آپ کی اچھی ہے تو خود ہمیں یہ بات پکی ہونی چاہیے کہ میں خود صرف فلق و ناس پڑھوں گی. اتنی بڑی بڑی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد میں نے کوئی اور دم استعمال نہیں کیا تو میں اچھی ہو جاؤں گی کہ نہیں. تو یہ ایک عقیدہ یقین ہے. اور دیکھیں کس طرح سے اس نے باقی لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے آیا کہ لوگ اس وقت کے جو خالص پکے سچے لوگ تھے ان کو بھی ایمان آ گیا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ایک ہے. اس چھوٹے چھوٹے واقعے سے کتنے اور کیسا ایمان لائے کہ ان کو خندق میں جھونکا جا رہا تھا، اپنے بچے لے کے کود گئے لوگ آگ میں، اور کوئی اس طرح کا نہیں تھا. ان سے کہا جا رہا تھا کود جاؤ، وہ کودے جا رہے تھے. سبحان اللہ. تو ایک قصہ اور کہیں ایسا پڑا تھا کہ وہ کودنے جا رہا تھا تو ایسا اس کے چہرے پہ تھوڑا سا، اس نے جو بادشاہ تھا جو بھی تھا جو ظلم کر رہا تھا، اس نے کیا کیا تھا، تیل بہت بڑا سا گرم کروایا تھا اور کہا تھا اس میں کودو. تو جو کود رہا تھا اس کے چہرے پہ تھوڑی سی وہ آئی شکن. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، ڈر گئے؟ ایسے کر کے اس نے کہا کہ اب بدلو گے، اب ایمان چھوڑتے ہو، اب مجھے مانتے ہو، یہ سب کہا. اس نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں اپنے چہرے پہ شکن لایا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ بس میرا رب اتنے سے پہ راضی ہو جائے گا، مجھے جنت دے دے گا، میں ایک بار اس میں کودوں گا اور ابھی میرا کام تمام ہو جائے گا. مجھے کوئی اتنی لمبی کوئی بہت وہ نہیں ہوں گی، میں ایک بار. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس میں 10 بار کودنا چاہتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ہی بار کودوں گا، میں مر جاؤں گا. تو اس نے یہ جواب دیا. سبحان اللہ. کیا ایمان کے لیولز ہوتے ہیں. ابھی ہمارا ہی دیکھیں، خالی اتنا ہو کہ بچے کی برتھ ڈے، بچہ ضد کر رہا ہے بچے کی برتھ ڈے منانی ہے اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ سے کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہتے. ارے بچے کی خوشی، بچے کی شادی میں گانے بجنے چاہیے، بچے کا یہ وہ، مطلب اتنی سی چیزوں میں ہم اپنے اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے. تو ہم یہ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اسی لیے ہمیں یہ سب چیزیں احساس نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ، اس راستے پر چلے ہیں. اللہ کرے کہ بہترین ایمان کا ہائی لیول ہم سبھی کے لیے ہو جائے. اور پھر تو یہ چھوٹی چیز ہے. اب دیکھیں آپ کو کیسے سبحان اللہ یاد ہو جاتی ہیں سورہ آیتیں، ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں بھی ہوتی ہیں تو کم سے کم آپ بہترین طریقے سے سمجھ رہی ہیں. کبھی
عمل کا موقع جہاں پر بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے بچے اگر کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ بہت بڑا گفٹ نہیں ہے؟ الحمدللہ اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آزمائے جائیں، کیونکہ اتنے پکے ایمان نہیں ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بہترین لوگوں کو آزماتے ہیں، چاہے بیماری سے، چاہے پیسوں کی کمی سے، چاہے اور بھی کسی چیز سے. تو خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے. آمین. چلیں یہاں پر رک جاتے ہیں. کسی کا کوئی سوال؟ ورڈ ٹو ورڈ ملتے ہی آپ لوگ جیسا ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا شروع کر دیا کریں، کیونکہ اگر کسی کا زیادہ اور اس طرح کا لگتا ہے تو وہ ان کو پھر آگے جا کے مشکل ہو جاتی ہے. اور ایک ساتھ پورا لیٹ ملا ہوم ورک پتہ نہیں چلا، ان سب چیزوں کو اپنے طور پہ اب آپ لوگ کرتے رہیں. پتہ نہیں کتنے دن اور یہ کلاسز چل سکیں، ہم ہو نہ ہو کوئی اور ذریعہ کسی بھی وجہ سے کلاس اگر بریک اپ رک جائے کسی کی بھی اس میں، تو آپ کا پڑھنے کا سلسلہ خود سے کر پانے کا سلسلہ جو ہے یہ کیز ہم لوگ کو کہا جاتا تھا کہ پوری کتابیں حدیث کی وہ نہیں پڑھائی گئی، لیکن کیز دی گئی ہیں اور خود سے اب آگے ہمیشہ آپ سلسلہ پڑھتے رہنے کا ہمارا چالو جاری رہنا چاہیے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعا ہے. پیج نمبر بتا دیں. لیسن 752 پہ آپ نے آج کے لیے کہا تھا. 52. چلیں من هذه الدرس السابع lesson 7 من هذه من هذا جیسے تھا سیم یہ لیا ہے ہمیں لگ رہا. چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں. هذه آمینہ، یہ آمینہ ہے. ومن تلکا، اوکے تلکا آ گیا ہے. اگر دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں اور ایک ہو مؤنث ہو فیمیل، تو ابھی تک ہم لوگ کیا لے چکے ہیں؟ ہذا ذالکا دور کے لیے، ہذہ اور تلکا. ٹھیک ہے، ان کو آپ دور کے اشارے کے لیے تلکا، یہ نیا ایک آپ کا آج الحمدللہ اس میں ورڈ مل رہا ہے. ومن تلکا جو انہوں نے پیچھے بتایا کہ وہ کون ہے، تلکا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے. ہذہ طبیبہ، یہ ڈاکٹر ہے. و تلکا ممرضہ، وہ نرس ہے. ہذہ من الہند، یہ ہند سے ہے. و تلکا من الیابان، اور یہ جاپان سے ہے. ہذہ طویلہ، یہ لمبی ہے. و تلکا قصیرہ، یہ چھوٹی ہے. سبحان اللہ، یہ سارے ورڈ آپ لوگ پڑھ چکی تھی، آج صرف یہ ایکسرسائز جو دکھائی گئی ہے ہذہ اور تلکا کے بارے میں، اس کو کئی بار بعد میں بھی پڑھیے گا انشاءاللہ. کوئی بھی اگر پیچھے سے شروع سے لے کے پیج نمبر 52 تک میں کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سینٹینس، کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سینٹینس والی ہے، اور اسی سے بہت فرق پڑتا ہے. سبحان اللہ، ہم لوگوں کو جو حدیث ہیں یہ ساری چیزیں آنا شروع ہوئی تھی، ہم لوگ کے ساتھ بھی ایسی، یہ تو بہت آسان بک ہے. اسی طرح کی عربی لینگویج کی ایک بک ٹیچرز نے چلائی ہوئی تھی، یہی طریقہ یہی پیٹرن ہے کہ لینگویج میں آپ اس کو تھوڑا بہت اس کو لے کے جب چلیں گی تب بھی آپ کو قرآن کی لینگویج کہیں نہ کہیں پہ انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک کافی آسان بہت ہی ایزی چیزیں الحمدللہ ملی. ومن ذالکا، اور وہ کون ہے؟ ذالکا علی، لڑکا آ گیا تو تلکا کی وجہ ذالکا بھی یوز ہوگا. اتلکا دجاجہ، کیا وہ چکن ہے؟ لا، تلکا بطہ، دونوں میں تا مربوطہ ہے. دجاجہ کہتے ہیں چکن، مرغی کو، اور بطہ بطخ کہتے ہیں. تو تا مربوطہ سے پریزنٹ ہو رہا ہے کہ مؤنث ہے، اس لیے تلکا لگا ہوا ہے. اتلکا دجاجہ، کیا وہ بطخ چکن ہے؟ نہیں، وہ بطخ ہے. ماں تلکا، اب من نہیں پوچھا کیونکہ ماں، دیکھیں پیچھے کا سارا پریکٹس ابھی تک کراتے جا رہے ہیں. ماں تلکا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے اصل میں؟ تلکا بیضہ، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو. ہذہ سیارہ، یہ گاڑی، ہذہ سیارۃ المدرس. اب دیکھیں وہ بھی کرواتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، مضاف مضاف الیہ بھی آ گیا. سیارۃ المدرسی، آپ کو پتہ چل گیا مدرسی. اب ہمیں پہلے اردو میں ٹرانسلیشن میں کیا کرنا پڑے گا؟ سیکنڈ والا ورڈ پہلے لینا پڑے گا، مدرس، اور کی کا کے لگانا پڑے گا. مدرس کی گاڑی،
اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، یعنی کہ ایک میں دوسرے کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اگر صرف سیارۃ المدرس لکھا ہوتا تو لکھا ہوتا کہ یہ گاڑی مدرس، ایسا لکھا ہوتا، یعنی ٹیچر اور گاڑی دو الگ الگ ناؤن ہوتے. لیکن آپ ایک میں دوسرے کو اضافہ کرے دے رہی ہیں، ایڈ کرے دے رہی ہیں ایک کو دوسرے کے ساتھ، اسے ہی کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، جو کہ پہلا سنگل یعنی کہ نہ اس میں ال ہوتا ہے نہ ہی تنوین ہوتی ہے. سیارتو اور دوسرے والے میں ال ہوتا ہے اور زیر ہوتا ہے. تو اس سے اس کنیکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اس سے کنیکٹ ہے. تو کس سے پتہ چلا؟ زبر زیر کی ترکیب سے ہی جملے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس کو کاکی کے یعنی اس میں کنیکٹ کرنا ہے، جوڑنا ہے، اضافہ کرنا ہے. سیارۃ المدرسی مدرس کی گاڑی ہے، وتلک سیارۃ المدیر اور یہ مینیجر کی گاڑی ہے، اور وہ مینیجر کی گاڑی، کیونکہ سیارہ جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے ہذہ اور تلکا لگے گا. تو ذالکا اور ہذا اور ذالکا کو اچھے سے یاد رکھیں، اور ہذہ اور تلکا کو اچھے سے یاد رکھیں. تو دس دیٹ کے مؤنث اور مذکر ہیں، یہ دس اور دیٹ کے مذکر و مؤنث. عربی میں صرف دس اور دیٹ ہوتا ہے، لیکن انگلش میں صرف دس دیٹ ہوگا. عربی میں فیمیل کے لیے الگ ہے، میل کے لیے الگ، جیسے ہذا ہذہ تھا ویسی ذالکا تلکا ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے اس چیپٹر کے اوپر لکھ لیجئے کہ آپ لوگ اس کے اندر کیا پڑھنے جا رہی ہیں، یا اس میں جو آگے پھر یہاں پر آتا ہے یہ والا پارٹ نہیں ہے، اس کے بعد بھی گرامر والا پارٹ آتا ہے وہاں پر ہائی لائٹ کر لیجئے. اپنا لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ 4 ابھی تک آپ کو پتہ چل گئے، ہذا ذالکا اور ہذہ تلکا. ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیے، تلکا میں وہ لگا دیجئے اچھا کوئی ہائی لائٹر، پتہ چل جائے گا کیسے یوز ہونا ہے. اساعۃ عباس ہذہ، کوشچن ہے، ساعہ گھڑی، ساعۃ عباس کیوں آپ العباس نہیں ہوتا ہے دا عباس، دا اپنے نام کے ساتھ دا نہیں لگتے نا، ویسے اس میں بھی نہیں لگیں گے، اس لیے 2 زیر اس کے نیچے شو کر رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، اور پہلے والے کا ایک پیش جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہے، مضاف اور مضاف الیہ. عباس کی گھڑی، ہادی کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ ساعت میں بھی تا مربوطہ ہے تو حاضی ہی لگے گا. لا حاضی ساعت حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے. تل کا ساعت عباس، وہ جو ہے نا وہ ہے عباس کی گھڑی. ذالک دیک، یہ مرغا ہے، وتل کا دجاجہ تو مؤنث تھا اس لیے ذالک. اگر بطہ ہوتا، اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ بطخ ہے اور وہ مرغی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ ذالکہ، ذالکہ بطہ، کیا کہیں گے؟ ذالکہ دیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن بطہ کیا ہے؟ جی تا مربوطہ سے پریزنٹ ہو رہا ہے. بطہ کیا ہے؟ مؤنث مؤنث ہے، اس لیے ذالکہ لگے گا. تلکا. تلکا. تلکا، بارک اللہ فیکم. چلیں اس میں یعنی کہ تلکا لگے گا، لیکن دیک جو ہے مرغا ہوتا ہے، وہ مرغا ہے اور وہ مرغی ہے، تو دونوں میں دس دیٹ لگا ہوا ہے، لیکن یہ میل کے لیے ہے یہ فیمیل کے لیے ہے. یہ والا جملہ بھی اچھا ہے، آپ اس کو اچھے سے ڈفرینس یاد کر سکتے ہیں. ایکسرسائزز، تمارین، تمرین ایکسرسائز ہوتی، تمارین ایکسرسائزز. اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں. آرڈر فارم میں ہے اس لیے اینڈ میں جو ہے وہ ساکن ہوتے ہیں آرڈر میں کبھی بھی، تو یہ پہچانے. لکھو، پڑھو اور لکھو. هذه مدرسة وتلك جامعة. صحیح جملے لکھیں، صرف پڑھنا اور اس کو لکھنے کی پریکٹس کے لحاظ سے بتایا گیا ہے. آپ لکھنے کا ورک ہم لوگ الگ سے نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں اس کے ایکسرسائزز جیسے دی گئی ہیں بک کو فالو کرتے ہوئے کریں گی تو اچھی بات ہے، لیکن موسٹلی ہم لوگ لکھوا نہیں رہتے. هذه مدرسہ، کہاں سے آپ نے ہادی لگایا؟ تا مربوطہ کے ساتھ. یہ مدرسہ ہے اور وہ جامعہ ہے. جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، وہ جامعہ ہے. ذالک حمار، وہ حمار ہے ڈونکی، وتلک بقرہ اور وہ دونوں بھی وہ دو دیٹ کے بات ہو رہی ہے، لیکن مذکر و مؤنث کے حساب سے حمار مؤنث مذکر ہے، بقرہ کاؤ گائے جو ہے وہ مؤنث. اذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ لا تلک مدرسہ، وہ مدرسہ ہے. تم لا ذالک مدرسہ اگر کرتے تو پھر وہ رانگ ہوتا کہ مدرسہ تا مربوطہ ہے اور اس کے ساتھ تلکا لگے گا. جی اریج.
میم دونوں اینیملس میں کیسے پہچانیں گے کون سا مذکر کون سا ابھی مؤنث تو ہے؟ جی ابھی تو ہم لوگ صرف تا مربوطہ کو دیکھتے چل رہے ہیں، اینڈ جی میں جی جس میں تا مربوطہ ہے وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر پتہ کرتے کرتے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی کہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کہتی ہیں کہ گائے جا رہی ہے، گائے آ رہی ہے، تو وہ آ رہی ایک تو اپنی دو طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو زبان معلوم ہو کہ زبان میں سورج نکلتی ہے کہتے ہیں یا نکلتا ہے کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں سورج نکلتی ہے، لیکن ہماری زبان میں کہتے ہیں سورج نکلتا ہے۔ تو یہ زبان کا فرق ہے کہ اس زبان میں یہ ایسے ہی بولا جاتا ہے۔ کچھ کی پہچانیں بھی ہوتی ہیں، ابھی جو چھوٹی پہچان ہم لوگ بہت ایزی والی لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ تا مربوطہ دیکھیں، جس میں بھی گول والا تا آپ دیکھیں گی، اس کو آپ کہہ دیں گی تل کا تل کا تل کا تل کا، ٹھیک ہے؟ آپ پہچان جائیں گی کہ یہ مؤنث ہے۔ چلیے ذالک مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ مسجدتن تو نہیں ہوتا ہے نا، تو مسجدتن ہوتا تو ہم کو پتہ چل جاتا، لیکن مدرستن ہوتا ہے، اس لیے ہم کو پتہ چلا کہ تل کا ہی آئے گا۔ ھذا جمیل، یہ خوبصورت ہے، اس کا مطلب پتہ چلا کہ کسی آدمی کی بات ہو رہی ہے یا میل چیز کی بات ہو رہی ہے، یا پھر جیسے کہ بقح اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ھذی جمیلہ، تو آپ خود سے اس میں لگا دیتی، تو فی الحال ھذا ہے تو آپ نے جمیل لگایا کہ یہ خوبصورت ہے۔ پھر وتل کا ناقہ، سوری جمل لکھا ہوا، ھذا جمل، جمل مانے اونٹ، وتل کا ناقہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی، ناقۃ اللہ وسقیاھا۔ سورہ ہو گئی ہے یہ والی؟ جی ہو گئی، سورہ شمس میں تھا۔ سبحان اللہ، قرآن کا ورڈ ملتا ہے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی انشاءاللہ۔ ناقہ مانے اونٹنی، اس لیے تل کا لگا ہے۔ ہذہ مدرسہ و تل کا طالبہ، یہ مدرسہ ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے دیکھیں یہ بھی یہاں پہ دکھا دیا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ تو بلڈنگ ہے، جگہ ہے، لیکن یہ آدمی ہے۔ انہوں نے ھذا تل کا، ہذہ تل کا، کچھ بھی وہ یوز کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہیا ہوا، گھڑی کے لیے بھی ہی شی یوز ہو جاتا ہے اور آدمی کے لیے بھی دس دیٹ یوز ہو جاتا ہے، جبکہ انگلش میں اس کی فاؤنڈیشن ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ جی اوکے، چلیں بس یہ 2 سینٹنس اور پڑھ لیتے ہیں پھر آپ سب جا سکتی ہیں۔ ھذا کلب، کلب مانے ہوتا ہے ڈاگ، وذالک قط، اچھا وذالک قط، اور یہ قطہ بلی، یہ بلی ہے نہیں وہ بلی ہے، ہمارے پاس بلی ہوتی ہے، بلی آئی ہے، بلی جا رہی ہے، بلی تو لیکن ان میں آپ دیکھ رہی ہیں ذالکہ لگا ہوا ہے۔ ھذا بیت المؤذن، یہ اذان دینے والے کا گھر ہے۔ وتلک حدیقۃ التاجر، اور یہ بزنس مین کا حدیقہ ہے، گارڈن ہے۔ تاجر بزنس مین، حدیقہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کو پھر سے انہوں نے پریکٹس کرانے کے لیے یہ لکھا ہے بیت المؤذن، مؤذنی، ٹھیک ہے، اور حدیقۃ التاجر مضاف مضاف الیہ، ھذا تلک ذالک، اور اتنی ساری چیزوں کی اس میں پریکٹس ہے۔ اس میں سے کہیں بھی کوئی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو ضرور ایسے ہی نہیں پڑھنا ہے۔ 4th سینٹنس ہے ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، وتلک ناقہ، وہ اونٹنی ہے۔ اوکے میم 8 سینٹینس پھر سے ریپیٹ کر دیے۔ 8th ھذا بیت المؤذن، مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، یہ اذان دینے والے کا گھر ہے، بیت ھذا ہوگا، اور مضاف مضاف الیہ ہے تو آپ کہیں گی یہ مؤذن کا گھر ہے۔ وتلک حدیقۃ التاجر، اور یہ تلکا تاجر، جب کہ آپ دیکھ رہی ہیں پچھلی بار بھی اس میں ڈاؤٹ آ رہا تھا نا کہ تاجر تو مذکر ہے، اس میں تلکا کیوں لگا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس مین کا گارڈن ہے، اصل میں یہ گارڈن ہے بزنس مین کا، تو یہ گارڈن ہے کے بارے میں آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ گارڈن کو آپ اشارہ کر رہی ہیں، بزنس مین کو تو اشارہ نہیں کر رہی ہیں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ گارڈن کی طرف، تو آپ کا کیا لگے گا، تلکا یا ذالکا؟ تلکا، 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 کیونکہ یہ یہاں پہ تا مربوطہ ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ بزنس مین ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بزنس مین ہے، تب آپ کیسے کہیں گی؟ کیا لگے گا؟ وذالک ھذا تاجر، یا ذالکا،
हाँ, अगर वो कहना होता तो आपको कहना होगा कि वो ज़ालिका, आपको कहना हो ये बिज़नेसमैन है तो क्या लगेगा ये के लिए? हाज़ा। हाजा। बारकल्लाह फ़ीकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह भी अच्छे से समझ गए। चलें, सिर्फ़ ये पढ़ना ही है अभी, इसमें और कुछ नहीं है। पिछली बार कुछ वर्ड थे याद करने को। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।